رب کو کتنا پیار آتا ہوگا جب اس کا بندہ ضبط کی کھڑکیاں کھول کر درد کے تانے بانے بنتا ہوا آنکھوں سے اشک بہا کر کہتا ہوگا، اے اللہ میں راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اس پھول کی طرح رکھیں جو راستے کے کنارے اگتا ہے، جسے نہ کسی نے بویا ہوتا ہے نہ کوئی راہگیر اسے پانی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا خیال رکھتا ہے۔ وہ جس نے مچھلی کے منہ میں بند اپنے بندے کے دل کی صدا سن لی، تمہیں کیا لگتا ہے اس کو تمہارے ٹوٹے دل کی صدا نہیں سنائی دیتی ہوگی؟ اپنے زخموں کو اللہ پر چھوڑ کر بھول جاؤ، کیونکہ اللہ کے پاس امانتیں ضائع نہیں ہوتی۔ میری ذات خاک سہی مگر میرا رب تو کریم ہے۔ بہت خاص ہوتی ہیں وہ آنکھیں جو قرآن سنتے ہوئے آنسو بہاتی ہیں، اور بہت خاص ہوتے ہیں وہ لوگ جو قرآن سنت کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ سے محبت تو یہ ہے کہ ہم میٹھی نیند سے جاگ کر نرم نرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جائیں۔ اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو تو اطمینان رکھنا کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ سلامت رہے وہ رشتے جو اس تھکا دینے والی زندگی میں ہمارے لیے جینے کا بہانہ ہے۔ مجھے کبھی کسی کی خوشیاں دیکھ کر حسد نہیں ہوا۔ میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنی خوشیاں ڈھونڈتی ہوں۔ میری ہمیشہ یہی کوشش ہوتی ہے کہ میری ذات سے کسی کو کبھی دکھ نہ پہنچے۔ اگر میں کسی کو خوشیوں کی وجہ نہیں بن سکتی تو کسی کے دکھوں کی وجہ بھی نہ بنوں۔ جیسے زندگی گزاریں گے ویسے ہی موت آئے گی۔ حیرت کی بات ہے نہ نماز قضا کر کے لوگ سجدے کی حالت میں مرنا چاہتے ہیں، گنگناتے گانے ہیں مگر مرتے وقت کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں۔ جس حال میں مرنا پسند کرتے ہیں اس حال میں زندگی گزارنا شروع کر دیں۔ ماں ایک پھول کی مانند ہے، اس کے ساتھ کانٹوں کی صورت میں لاکھ مشکلات بھی ہوں گی تو بھی وہ اپنی اولاد کے لیے خوشبو کی صورت میں خوشیاں بکھیرے گی۔ وہ لوگ کبھی جیت نہیں سکتے جو دوسروں کو ہرانے کا سوچتے ہیں۔ دل کو صاف کر کے جینا سیکھو، معافی مانگنے میں پہل کرو، اللہ دنیا میں ہی تمہارے لیے جنت کی ہوائیں چلائے گا۔ دو نعمتیں بہت بڑی ہیں، ایک اخلاص اور دوسرا اخلاق۔ اخلاص کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے اور اخلاق کا تعلق اس کے مخلوق کے ساتھ ہے۔ معاف کرنے کی عادت ڈالیے کیونکہ معاف کرنے سے انسان کی اپنی روح پاک ہو جاتی ہے۔ ناراض ہو جاتا ہے انسان کبھی آئیے طریقے بدل لیں، غصہ کرنے کے بجائے مسکرایا کریں۔ پاک پروردگار آپ کی نادانیوں، گناہوں اور نافرمانیوں کو معاف فرمائے، آپ کی پریشانیوں، مشکلات کو دور فرمائے، آپ کے مسئلے و مسائل کو اپنی قدرت اور فضل و رحمت سے حل فرمائے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، صحت و تندرستی، عافیت و سلامتی عطا فرمائے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے اور آپ کی دنیا و آخرت میں کامیابیاں و بھلائیاں عطا فرمائے۔ تین چیزیں ہر مسلمان پر حق ہے، مریض کی عیادت کرنا، جنازوں میں شرکت کرنا، الحمدللہ کہنے والے چھینکنے والے کو یرحمک اللہ کہنا۔ دنیا کا سب سے بڑا منافع اپنے آپ کو ہر وقت اس چیز کے ساتھ مشغول رکھنا جو اس کے لیے آخرت میں زیادہ مناسب اور فائدہ مند ہو۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور اچھے کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے منع کرے، یہی لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں۔ صبر کا اجر دیر سے ہی صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ صرف شرک کرنے کی وجہ سے ہی نہیں، نمازیں نہ پڑھنے کی
وجہ سے بھی لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ سورہ مدثر میں ہے کہ تمہیں جہنم میں کیا چیز لے آئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ بہت قریب ہے، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو یقیناً میں قریب ہوں، میں پکارنے والوں کی دعا قبول کرتا ہوں۔ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے تو لازم ہے کہ وہ میرے بات مانے اور مجھ پر ہی ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ صحیح راستے کبھی بھی آسان نہیں ہوتے، آسانیاں تو ہمیں غلط راستوں میں ہوتی ہیں۔ شیطان ہمیں وہاں وہ سب دکھاتا ہے جو من کی چاہ ہوتی ہے، اور ہوتا وہ حقیقت میں امیجنری ہے۔ آخرت سے غفلت سراسر دھوکہ۔ اللہ پر توکل کریں اور صحیح راستہ چنیں۔ شروع میں مشکل ہوگی، اس کے بعد سب خود بخود آسان ہوتا جائے گا، کیونکہ میرے اللہ کا وعدہ ہے بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اگر لوگوں کو قرآن کی تاثیر کا علم ہو جائے تو وہ میوزک کے تمام آلات کو کہیں جلا دیں۔ میرا ماننا ہے کہ سب انسان اچھائی پہ پیدا ہوتے ہیں اور بعد میں اچھے یا برے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی اصلاح کر لیں، برے وہ ہوتے ہیں جو برائی پر اصرار کریں اور کرتے چلے جائیں۔ برائی انسان کے ساتھ پیدا نہیں ہوتی، وہ انسان خود اپنے ساتھ چپکا لیتا ہے۔ تمہارا ماضی جیسا بھی ہو، تمہارا مستقبل پورا کاغذ ہے، تم اسے خود اپنے ہاتھوں سے لکھ سکتے ہو۔ سیاہی کا رنگ تمہاری چوائس ہے۔ انسان ساری زندگی سیٹ ہونے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور آخر میں قبر میں اتار کر منہ کعبے کی طرف کر کے لٹا دیا جاتا ہے کہ اب سیٹ ہے، یہی زندگی ہے۔ لوگ ہمت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں تو اللہ ان کو پھل دیتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ ناکام لوگ صرف قسمت کا رونا روتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، اس لیے وہ ناکام ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کی کامیابی کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگی میں اپنے وقت اور کوشش کے بہترین استعمال کر کے ذریعہ بہترین کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ کے علاوہ کسی میں بھی ہمت نہیں ہے آپ کی کامیابی کی راہ روک سکے۔ سو آگے بڑھیے، خوش قسمتی آپ کی منتظر ہے۔